شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ وہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ پھولوں سے محبت کرتا ہے لیکن انہیں پانی دینا بھول جاتا ہے، تو ہم پھولوں کے لیے اس کی محبت پر یقین نہیں کریں گے۔ محبت و مؤثر دیکھ بھال ہے جو ہم کرتے ہیں تو اسے بڑھاتے اور زندہ رکھتے ہیں۔ اگر قدر اور دلچسپی نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ رات کے پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا صدا، کوئی پکارے مجھے دوڑ کر اس کی سنوں، کوئی مانگے تو صحیح جھولیاں بھر بھر کے دوں، کوئی توبہ تو کرے معاف میں جھٹ سے کروں۔ اور ہم نیند میں اس صدا سے بے خبر اور اس خدا سے بے خبر جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہے۔ جو زیادتی سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں کے بدلے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ جھوٹ بول کر جینے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ گالی کا عذاب چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس کے لیے قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، آمین۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت بنا، آمین۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہیں۔ دنیا کی 3 وزنی چیزیں۔ نمبر 1 عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ۔ نمبر 2 بوڑھے باپ کے کندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ۔ نمبر 3 جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ اگر دل کی موت واقع ہو جائے تو سمجھو قاتل آپ کے عزیز ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا کیا ہے، انسان کو اتنا مگن کر دو کہ اسے کبھی یہ خیال ہی نہ آئے، وہ کبھی یہ سوچ ہی نہ سکے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیوں اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ تجربے میں آیا جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ خاموشیاں اس وقت تک بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔
بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہی ہو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ تمہارا رب اس چیز کو تمہارے قریب کر دے، اس میں حکمت تلاش کرو، جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پہ صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو، اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ اللہ فرماتا ہے جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جو مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ ہمیں اپنی باری پر سب چاہیے ہوتا ہے، محبت بھی، عزت بھی، نیک نامی کا چرچا بھی، اہمیت بھی، لیکن دوسرے کو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں بھائی تم ان سب چیزوں کے بغیر ایسے گزارا جیسے کہ تم ان سب لوازمات سے مبرہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈر، کیونکہ آہ کسی کی بھی عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ، ذرا سوچیے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو، بندے سے گناہ ہو جائے تو ڈرے کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کی سعادت پائے تو بھی ڈرے کہ نہ جانے قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔